قرآن پڑھنے سے اس کو تسکین مل رہی، وہ قرآن پڑھو۔ نوجوانوں تم کو اور مجھے مرنا ہے، ہم سب کو مرنا ہے، زمین کی رضا بننا ہے۔ کون ہماری قبروں میں آ کر قرآن پڑھے گا بتاؤ؟ کون آ کر ہماری قبروں پر قرآن پڑھے گا؟ یاد رکھو نفسہ نفسی کا زمانہ ہے، ایک دن دو دن روتے اس کے بعد سب بھول جاتے، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کی اولاد اپنے ماں اور باپ کے مرنے کے بعد ان کی موت تک ان کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں، جو ان کی قبروں پر جا کر فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، نمازوں میں ان کی مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں ان کے۔ تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، قرآن پڑھو۔ امام شافعی کا ایک اور واقعہ، ایک شخص کو بڑی عمر میں اولاد ہوئی، بڑی عمر میں اولاد ہوئی، تو اس نے قسم کھا لی کہ میں اس کو 2 جہانوں کی دولت میری بیٹی کو دوں گا۔ انسان جو ہے خوشی کے عالم میں بہت سے وعدے کر لیتا، اب جب بچی بڑی ہوگی وہ پریشان ہو گیا، علماؤں کے پاس گیا، بتاؤ یہ میں کیسے قسم سے بری ہو سکتا ہوں؟ بولے نہیں ہمارے پاس جواب۔ امام شافعی کے پاس گئے، امام شافعی نے کہا آسان طریقہ ہے، اپنی بیٹی کو قرآن پڑھا، اپنی بیٹی کو قرآن پڑھا۔ وہ قرآن پڑھاتا رہا، پھر جب بیٹی کی شادی کا وقت آیا، نکاح کا، بٹا کر پوچھا امام شافعی سے اب کیا؟ تو بولا جب تیری بیٹی کی بدائی ہوگی اس کے بغل میں قرآن دے دے، 2 جہاں کی دولت کو لے کر جائے گی۔ یہ ایمان ہے، یہ محبت ہے۔ میرے بھائی جنید بغدادی، صوفیوں میں بہت بڑا مقام ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنیدی سلسلے کے بانی ہیں۔ جنید بغدادی اپنے مرید کو بولے کہ یہ صندوق ہے، اس کو لے جا کر دریائے دجلہ میں بہا دو، اور مرید شیخ کا حکم ہے، اور کامل مرید وہ ہے جو شیخ کے حکم سے رخ نہیں بولتا، بولے شیخ تو ختم گیا۔ جیسا اس صندوق کو پانی میں چھوڑا، پانی ہٹ گیا، وہ صندوق اندر چلا گیا، پھر پانی آ گیا۔ تو تعجب کا مقصد کیا؟ اب انسان کو جو انگریزی ہوتا ہے انکوزیٹو نیچر، ایک دن رہا نہیں گیا، بولا کہ شیخ میرے پیر مرشد یہ کیا ماجرا ہے بتائیے نا، میں بڑا بے چین ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ میں نے 12 سال طریقت کے اسرار اور رموز پر ایک کتاب لکھی، 12 سال، پھر 12 سال میں اس کو پڑھتا رہا کہ اس میں کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں ہے، یاد رکھو آپ، اس میں کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں۔ پھر 12 سال میں سوچتا رہا کہ اس کو چھاپوں یا نہیں چھاپوں، کتنے ہو گئے 36 سال۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ جنید کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے جب اللہ کا کلام میرے سامنے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بآواز بلند قرآن پڑھتا ہے وہ آواز سے لوگوں میں خیرات کرتا ہے، جو خاموشی سے پڑھتا ہے وہ خاموشی سے خیرات کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے، تراویحوں کی نماز پہ جائیے۔ میرے بھائی علماء کرام نے کہا ہے کہ 30 دن یا جو بھی 29 دن ہوگا تراویح پڑھنا، 20 رکعات ہے یا جو 8 رکعات جو مسلک کے ہیں مانتے ہیں وہ پڑھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھے اور نکل گئے۔ کیا 30 دن تم سگریٹ چھوڑ سکتے ہو؟ کیا جب تم دن میں سگریٹ نہیں پی سکتے تو زندگی میں سگریٹ چھوڑ سکتے ہو؟ جب آپ 12-15 گھنٹے سگریٹ نہیں پیتے تو یقیناً آپ 24 گھنٹے بھی نہیں پی سکتے۔ صرف اپنے نفس کو بولنا ہے میں چھوڑ رہا ہوں۔ جب آپ مہینے کے 30 دن آپ اپنی نظروں کی حفاظت کر سکتے تو زندگی بھر کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے آپ۔ جب آپ کی طبیعتوں میں غصہ کم ہو جاتا ہے تو یقیناً اچھی چیز۔ تو یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے، تو آپ اور ہم کو اللہ توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک کی قدر کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
تیسری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آج کل ایک بیان آیا، حکومت نے فیصلہ دیا اور فیصلہ یہ لیا کہ وہ CAA قانون کے رول بناتی ہے۔ میں پہلے بھی کہا آج بھی کہہ رہا ہوں کہ CAA قانون کو آپ صرف CAA کے طور پر نہیں دیکھ سکتے، CAA کے قانون کو آپ کو NPR اور NRC سے جوڑ کر دیکھنا پڑے گا۔ اب یہ BJP اور سنگ پریوار کے لوگ بولیں گے تم کیا نہیں چاہتے پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش کے ہندو، سکھ، عیسائی، یہ اور مذہب کے لوگ بھارت کو آ جائیں کہ ان کو شہریت نہ ملے؟ میں کبھی خلاف نہیں تھا۔ ارے جب ہم نے ٹو نیشن تھیوری کو ریجیکٹ کیا، مسترد کیا، اور ہم کیوں اس کی مخالفت کریں گے کہ اگر ہمارا ہندو بھائی پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان سے سیکھ آ جائے؟ کیا CAA قانون سے پہلے ان کو سٹیزنشپ دینے کا قانون نہیں تھا؟ تھا، بالکل دیجیے آپ۔ مگر ہمارا اعتراض یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد پر نہیں قانون بنایا جا سکتا۔ لوگ بار بار مجھ سے کہتے ہیں تم کیا بول رہے ہو، تمہاری شریعت تو نہیں ہے کہ اصل الدین۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ CAA کا تعلق سٹیزنشپ قانون سے ہے، NPR کا تعلق سٹیزنشپ قانون سے ہے، NRC کا تعلق سٹیزنشپ قانون سے ہے۔ اور کب سے ہم لوگ مذہب کی بنیاد پر سٹیزنشپ دیں گے؟ مذہب کی بنیاد پر جب سٹیزنشپ کی جا رہی ہے تو مذہب کی بنیاد پر چھینی بھی جا سکتی۔ مذہب کی بنیاد پر جب سٹیزنشپ دی جا رہی ہے تو مذہب کی بنیاد پر چھینی بھی جا سکتی ہے نا۔ وہ کیا شعر ہے کہ بگڑتی ہے جب ظالم کی نیت، بگڑتی ہے جب ظالم کی نیت تو نہ کوئی تدبیر نہ دلیل کام میں آتی۔ مذہب کی بنیاد پر سٹیزنشپ دے رہے آپ، اور کل اگر NPR اور NRC کرائیں گے، آسام میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اور یہ RSS کے لوگ اندھے بھکت ہیں، تھمز اپ ہے، ان کو خالی اسد الدین بولتے کی پاکستان، اسد الدین بولتے کی جنہ یاد آتا ہے ان کو۔ یہی مکہ مسجد تھی RSS والوں، یہی مکہ مسجد تھی، سنت نماز پڑھائی اور پورے مجمع سے کہا کہ چلو سلطان بازار جائیں گے، انگریز ریزیڈنسی کے خلاف اعلان بغاوت کریں گے، اس ملک کو آزاد کرائیں گے۔ یہاں سے مجمع گیا، وہ سلطان بازار کے پاس جو وومنس کالج ہے وہاں پر گولیاں چلیں، انگریز گولی چلائے، کئی لوگ شہید ہوئے، مولوی اسماعیل کو رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ انڈمان نکوبار میں جو کالا پانی ہے اس کا سب سے پہلا قیدی کون ہے؟ بتاؤ RSS والوں، بتاؤ۔ نہیں بولیں گے۔ سب سے پہلے قیدی کا نام مولوی اسماعیل حیدرآباد کے تھے، اور یہ ہم کو دیکھ کے بولتے ہیں وہ بلائیں گے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ NPR اور NRC، آسام میں سپریم کورٹ نے کہا NRC کراؤ، 1600 کروڑ روپئے خرچ کر کے سپریم کورٹ کے ماتحت NRC ہوا۔ آسام میں 19 لاکھ لوگ کے نام نہیں آئے۔ کتنے؟ 19 لاکھ، جس میں سے 10 سے 12 لاکھ ہمارے ہندو بھائی ہیں، 1.5 لاکھ مسلمان۔ اب جب CAA آ گیا تو کیا ہوگا معلوم آپ کو؟ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، آسام کے چیف منسٹر بول رہے ہیں، جو اعلیٰ ذات کے ہیمنتو شرما نام ہے، ہیمنتو شرما، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم CAA سے ان 12 لاکھ ہندو بھائیوں کو سٹیزنشپ دے دیں گے۔
کہ میں یہ بول رہا ہوں. اور وہ 1.5 لاکھ مسلمان کیا کرنا؟ وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ مسلمان کیا کرنا؟ ان کو بولیں گے آپ 1962 میں آئے کیا؟ آپ 1951 میں آئے کیا؟ کاغذ دکھاؤ، دادا کا برتھ سرٹیفکیٹ دکھاؤ. مانے 10-12 لاکھ ہندو بھائی بہنوں کو سٹیزن شپ مل جائیں گی. آسام کے مکھیہ منتری کہہ رہے، بی جے پی کے لوگ کہہ رہے. اور وہ 1.5 لاکھ مسلمان فارنرز ٹریبونل میں جا کے کیس لڑو اپنا. لوگ بولیں گے ابھی کچھ نہیں ہو رہا. میرے بھائی صاحب، ہر چیز ابھی نہیں ہوتی، ہر چیز بعد میں ہوتی ہے. جب این آر سی ہوگا، انتظار ہوگا. اور اگر کہا جائے اس کے رول سے پڑھ کر سنا رہا ہوں، پاپولیشن کی ایک لسٹ بنائی جائے گی کہ مہاجرین کیمپ، یہاں پر مہاجرین کیمپ میں کتنے لوگوں کے گھر ہے، نام آ گئے. اب اس میں سے کسی ایک کا نام میں جا کر بلدیہ کے آفس میں لسٹ بنائیں گے، دیکھو مہاجرین کیمپ میں اتنے لوگوں کا نام. کوئی بھی جا کر بول سکتا یہ زید بکر بھارت کا شہری نہیں ہے، ڈاؤٹ فل سٹیزن بنا دیا. اس کے بعد اس کو یہ پروف کرنا پڑتا کہ میں بھارت کا شہری ہوں. آپ بتاؤ یہ امتیاز نرسنگ نہیں ہے؟ کیا امت شاہ نے میرا نام لے کر پارلیمنٹ میں نہیں کہا اویسی جی این پی آر بھی ہوگا، این آر سی بھی ہوگا؟ کیا ٹی وی کے انٹرویو میں شاہ نے نہیں کہا این پی آر این آر سی؟ تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان سے جو لوگ آ گئے آپ برابر دو ان کو، مگر مذہب کی بنیاد پر کیوں؟ پھر بولتے ہیں اسلامک کنٹری ہے. اور اسلامک کنٹری ہے تو میں تو نہیں گیا نا اسلامک کنٹری کو. آپ کے دادا، میرے دادا، ہمارے پردادا مولانا ابوال کلام آزاد، جوہر برادران، حسین احمد مدنی، یہ تمام علماء تو نہیں گئے پاکستان کو. کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں کہ اسلامک کنٹری ہے. ہم بھارت کو پسند کرے کیونکہ خواجہ اجمیری کی زمین ہے، یہ سلطان ہند کی سرزمین ہے. ہم بولے یہاں پر اس دیش کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، مذہب کی بنیاد پر سٹیزنشپ نہیں دی جائے گی. مگر آپ کیا کہہ رہے ہیں آج؟ نہیں، جو ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، بودھ مذہب کا، اسی کو سٹیزنشپ ملیں گے. میرے بھائی یہ ان کی سازش ہے کہ ہم کو ہمارے ملک میں پریشان کر کے رکھ دیا جائے. اور آپ کو معلوم 1959 تک قانون نہیں تھا برتھ سرٹیفکیٹ کا. اگر میں پوچھوں کہ تمہارے دادا اور ابا کی پیدائش کب ہوئی تو بولے گا ہوگی 59-60 میں، جب قانون نہیں تھا. پاسپورٹ کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ اگر میں بولوں ہاں اٹھاؤ، کتنے لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے؟ ذرا کیمرہ گھماؤ، کتنے لوگوں کے پاسپورٹ ہے؟ تو یہ پروف ضرور ہے. جن کے پاس نہیں ہے ان کیا کرنا؟ گورنمنٹ کا ڈیٹا جب ہوتا ہے کہ پاسپورٹ پورے ملک میں صرف 5% لوگوں کے پاس، 130 کروڑ کا دیش صرف 5% لوگوں کے لیے پاسپورٹ ہے. آدھار کارڈ کس کے پاس ہے؟ اب آپ فرق محسوس کرو. پاسپورٹ میں کم ہاتھ اٹھے، آدھار کارڈ میں پورے اٹھ گئے. اٹھے نا؟ آدھار کارڈ جب گھر کو جائیں گے پلٹا کے دیکھو اس میں لکھا ہے دس از ناٹ پروف آف انڈین سٹیزنشپ. دس از ناٹ پروف آف انڈین سٹیزنشپ. اب یہی تو میں بول رہا ہوں. اور 1996 کا ایک وہی ہے. اب آپ بتاؤ پھر کیا بتائیں گے؟ اب آپ آگے بولیں گے نہیں آپ جو ہے اپنے دادا کا برتھ سرٹیفکیٹ لے کر آؤ. کیسے لے کے آؤں گا میں؟ کیسے لے کے آؤں گا بتاؤ؟
ابھی 4 دن پہلے ذوالفقار صاحب گواہ ہیں، پونا سے ایک بچہ فون کیا مجھے، میرے کو یہ بولا کہ کہاں رہنے والے، ہاں جلال کوچے کا رہنے والا ہوں، وہاں پہ دواخانہ ہے، میری اماں میرے کو وہاں پیدا کری، صاحب اب یہ CAA لا رہے لوگ، میرے کو لکھ کے دے دو کہ میں یہاں پیدا ہوا۔ ہاں بتاؤ کیا تماشا ہونے والا ہے، یہ کیا کرنے جا رہے؟ ابھی تو امت شاہ لوگ نہیں کوئی مسلمان کی سٹیزنشپ نہیں لی جائے گی، تو مودی کو امت شاہ کو کھڑا ہو کر بولنا چاہیے کہ کبھی بھی NPR NRC نہیں ہوگا دیش پہ، بولو NPR NRC نہیں ہوگا، نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے، کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں یہ پلان ہے، NPR NRC کرانا چاہتے ہیں، پریشان کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا ابھی ایک سوال جواب کے طور پر گورنمنٹ نے جاری کیا، اور کیا لکھے اس معلوم آپ کو کہ یہ 3 ملک بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان میں وہاں کی اقلیتوں کو ظلم ہوتا ہے، انگریزی کا لفظ پرسیکیوشن استعمال ہوا، تو پرسیکیوشن اگر ہوا یہ دین اسلام کے خلاف ہے، اور ہم اسلام کا نام خراب نہیں ہونے کے لیے ہم یہ قانون مانے۔ اتنی محبت ہو گئی آپ کو، ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیتے، آپ بولے اسلام کا نام، برٹش بانوں سے انصاف نہیں کیے، اور اسلام بلڈوزر سے گھر توڑ دیے، اور اسلام بچوں کو گولیاں مار دیے، اسلام۔ میرے بھائی یہ ہے حقیقت، اسی لیے میں نے پوری بھارت کی پارلیمنٹ میں موڈی کے 300 MPوں کے سامنے اس کو کالا قانون کہہ کر اس قانون کو پھاڑ دیا، تو اسی وجہ سے پھاڑا، کیوں نہیں کھانے مسجد ہے، ابھی ٹائم ہے کہ اعلیٰ الیکشن جب کریں گے تماشے کو ووٹ سے آئے مان لو، تو یہ قانون اسی NCAA کے خلاف، اور میں یہاں پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی عوام، تلنگانہ کی عوام، کشن گنج کی عوام CAA کے خلاف ووٹ دے گی، اور انشاءاللہ تعالی BJP کو ہرائے گی انشاءاللہ تعالی۔ CAA کے خلاف ہے، جو NPR کے خلاف ہے، جو NRC کے خلاف ہے، جو بھارت کے آئین میں کہا گیا کہ مذہب کے نام کا قانون نہیں بنایا جا سکتا، ہم جنہوں نے قانون بنایا ان کے خلاف انشاءاللہ تعالی عوام ان کے خلاف ووٹ دے گی۔ کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ اب لگاؤ نعرہ تکبیر۔ اب کیا ہوگا؟ اب آپ دیکھیں گے اسی وجہ سے اسد الدین اویسی کے خلاف، مجلس کے خلاف، حیدرآباد کی غریب عوام کے خلاف ہے، یہ سب کو بھڑکا، میں بھڑکایا آپ لوگوں کو، میں سچائی کو بیان کیا ہوں، مگر مودی جی امت شاہ RSS والوں کو دکھتا ہے بھڑکا رہا ہے، میں سچائی کو بیان کیا ہوں۔ حیدرآباد کی عوام کبھی CAA کے مانے گی نہیں، اس کے خلاف ووٹ دے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ اب ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے نئے چیف منسٹر بھی CAA کے خلاف ہیں، کیونکہ ایوان اسمبلی میں مجلس کی نمائندگی پر ایک قرارداد ریزولوشن پاس کیا گیا تھا، سنسس کراؤ، ہم خلاف نہیں ہیں، مگر NPR NRC اگر ہوگا تو یاد رکھو میری بات کو،
डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, सबको डाउटफुल सिटीजन बना दिया जाएगा। बोला जाएगा कागज लाओ, कोई भी जाकर जिसका नाम आ गया, कोई मिश्रीगंज का है, कोई बाबा नगर का है, कोई बारकस का है, कोई बारकस के लोग बुला के बोलेंगे ओहो तुम यमन से आए थे ना, अब बताओ तुम कहां से आए थे। तो बेचारा अरब बोलेगा मैं यह कबीले का हूं, मैं निजाम की फौज में आया था, हिफाजत करता था, मैं कहीं अरब हूं। तो बोलेंगे नहीं सर लाओ कागज दिखाओ। अब वो हजरमौत जाएंगे। कोई जाकर किसी से कह देगा पठान गांव से, कहां से आए थे तुम, देखो हमारा दादा परदादा आए थे, अब लाओ। वो बोलेंगे अफगानिस्तान से आए तो उनको मेरे हमको नहीं गए। तो बोलेंगे प्यारे तो मुसलमान, तो मुसलमान। ये इनकी साजिश है, ये इनकी कोशिश रहेगी। मेरी बात को याद रखो आप। मुझे अंदाजा है, आपको भी अंदाजा है कि आज की इस तकरीर के बाद फिर से जो शैतान तो गायब हो गया, मगर शैतान के जो एजेंट है अब 6 बजे से शुरू हो जाएंगे। और असदुद्दीन चुनाव सामने रख के दिया, बराबर चुनाव सामने रख के बोल रहा हूं मैं। तुम चुनाव को सामने रख के, इलेक्शन को सामने रख के 4 साल से कानून नहीं बनाए, अब बनाया। मैं तो शुरू से बोल रहा हूं, भारत की पार्लियामेंट में किसी ने उस कानून को फाड़ा तो हैदराबाद की आवाम ने उस कानून को फाड़ा था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको ज़हन-नशीन करना, वतन अजीज में हर चीज हमारे खिलाफ बनाई जाती है। क्या हमारा हिजाब इनके लिए खतरा, हमारा गोश्त इनके लिए खतरा, हलाल गोश्त खतरा, हलाल सर्टिफिकेट क्यों देते आप, हमारे बच्चे स्कूलों को जा रहे खतरा, कॉलेज को जा रहे खतरा। अरे हर चीज तुम्हारा खतरा बनाती है। मस्जिदों को मिटा देना, मस्जिद 600 साल पुरानी मस्जिद शहीद कर देना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्त पुकार पुकार कर आपसे कह रहा है, इतिहास को मजबूत करो। हैदराबाद की सीट तुम्हारी है, तुम्हारे बुजुर्गों ने उसको अपने खून पसीने से कामयाबियां हासिल की है। असदुद्दीन की सीट नहीं है, ये आपकी आवाज है। दुश्मनी असदुद्दीन से नहीं, दुश्मनी तुमसे है। नफरत ओवैसी से ज्यादा उस आवाम से है जिसने पूरे मुल्क को राह दिखाया कि कैसे सियासी इत्तेहाद की बुनियाद पर हम अपनी आवाज को पार्लियामेंट में भिजा सकते हैं। भारत में 540 एमपी है, मगर किसी पर तनकीद नहीं की जाती, किसी के गाड़ी पर गोलियां नहीं चलाई जाती, किसी को जान से भागने की धमकियां रोज नहीं दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि आपका इत्तेहाद, आपका शऊर इनको पसंद नहीं आता। तो कोई आकर कहता है हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक, कोई आकर कहता है हैदराबाद में वो घुसपैठी, हैदराबाद में रोहिंग्या। अरे हम कहां जिम्मेदार हैं इसके? हाँ, एक बात तो आपने देखा होगा, भारत के वजीर आजम यूएई गए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहां के बादशाह से मिले, इसकी अच्छी मोहब्बत के मजारे करे। जैसा उन प्लेन से उतरे, लपट अजीब मामला, ऐसा गले दबके उस शेर से मैं भी समझा हो क्या मोहब्बत है भाई। मगर प्रदेश के वजीर आजम 17 करोड़ मुसलमान इस देश के बारी दर्ज कर रही है। आखिर हमारी बच्चियों का हिजाब से नफरत क्यों, हमारी मस्जिदों से नफरत क्यों, हमारे खाने से नफरत क्यों, हमारी सियासी आवाज से नफरत क्यों, हमारे इतिहास से नफरत क्यों, हमारी शनाख्त से नफरत क्यों, हमारी मजहबी शनाख्त से नफरत क्यों, हमारी मस्जिदों से नफरत क्यों? और आप ट्रिपल तलाक का कानून बना,
میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ٹرپل طلاق کا قانون سے ٹرپل طلاق کا قانون بنائے. اگر کوئی مسلمان مرد گناہگار ہے انہیں اگر ٹرپل طلاق دیتا ہے، گناہ کر رہا ہے اپنی بیوی کو اگر کوئی ٹرپل طلاق دیتا ہے، مگر وہ جیل کو جائے گا، دوسرے مذہب کا جیل کو نہیں جائے گا. سمجھے آپ؟ ٹرپل طلاق کے قانون میں وہ گناہ کر رہا ہے، وہ جیل کو جائے گا اور بیوقوف، مگر دوسرے عقل مند نہیں جائیں گے، کیونکہ مسلمان جیل میں جانا. اور مودی بولتے ہیں میں نے اپنی بہنوں کے لیے بڑا قانون بنایا. آپ بتائیے کہ اگر کوئی ٹرپل طلاق دے دیا گناہ ہے وہ، اب انہوں قانون یہ بنا دیے کہ ٹرپل طلاق دے دیا تو بھی طلاق نہیں ٹوٹی، بول رہے نہیں ٹوٹی. جب میں گناہ نہیں کیا تو جیل کیوں جاؤں گا؟ میں گناہ کرنا تھا. مگر انہوں بہت بڑے علامہ ہے، فضیلت الشیخ ہے نریندر مودی، فضیلت الشیخ نریندر مودی علامہ، وہ بولے نہیں شادی بھی نہیں ٹوٹتی تو جیل کو جانا. چلو چلے گیا بیوقوف جیل میں، انہیں وہاں سارے جیل میں جانتا، میں تو جیل کو گیا چھٹکارا دلا دی. اب جیل میں بیٹھ کے تو بیوی کو پیسے دینا، انہیں بولتا مودی جی نوکری دو. آج اس ملک میں 40 سال سے کم عمر نوجوانوں کی آبادی 60%. پوری دنیا میں سب سے زیادہ نوجوان بے روزگار کہاں ہے؟ بھارت میں. بھارت میں انہیں جیل میں بیٹھ کے کیا کریں گا؟ نہیں پیسے دینا. اچھا کورٹ میں سزا ہو گئی 2 سال یا 3 سال کا، تو 2 سال تک بیوی اٹکی رہنا اس میں. ارے چور کمینہ آگے بولے طلاق دیا تو نکل جانا تاکہ زندگی گزار سکے ہماری بیٹی. مودی جی بولے نہیں میں فضیلت الشیخ ہوں، مجھے 2 سال جیل میں رہنا، انہیں انتظار میں رہنا. ہاں اب چند سال بعد جیل میں نکلا، انہیں 2 سال کے بعد نکلا وہ باپ بیوقوف. تو مودی جی بولے میری بہن تو 3 بار ڈبے والوں کو لے کے جا اور گانا گا بہاؤ پھول برسا، 2 سال کے بعد میرا محبوب آیا. یہ بھائی محبت ہے، یہ محبت ہے. اچھا اگر کوئی گھر میں انہیں بولا طلاق دے دیا، کون اس عورت کی گائی میں آ کے کورٹ میں بولے گا؟ کوئی بولتے ہیں ظلم عورت پہ سب مذہب میں ہوتا ہے، خالی مسلمانوں میں نہیں، کوئی نہیں آتا. اور فضیلت الشیخ ہے، اور بہنوں کے لیے بنا دیا، کیا بنا دیے؟ اور وہ چھوڑ کے بھاگ جا رہا ہوں، اپنی بیوی کو چھوڑ کے بھاگ جا رہا ہوں. طریقہ کیا، قانون کیا بننا تھا؟ نکاح نامہ ملتا ہے. نکاح نامے میں اسلام میں شادی کیا ہے؟ کانٹریکٹ ہے. اس میں کنڈیشن لگا دو اگر آپ ٹرپل طلاق دیں گے تو مہر کے پیسے 100 گنا بڑھ کے دینا پڑے گا. اور کانٹریکٹ کے کنڈیشن میں جو وائلیشن ہوتا ہے آپ جب جیل کو جاؤ اس کو، مگر نہیں وہ فضیلت الشیخ ہے بول دیا ٹرپل طلاق کا قانون، حجاب، ہمارے گھر جمع بلڈوزر، گولی مارو، یہ سب کیا ہے؟ یہ انہی کے راج کی دین. اب میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 2 دن کل بلکہ کل سپریم کورٹ کے حکم پر الیکٹرل بانڈ، حیدرآبادی کھیت زبان میں بولوں تو اگر کسی کو چائے پلانا، ہمارے نوجوانی میں نظام کالج میں ہم پڑھتے تھے، اب کسی پہ کوئی لکھانا ہے کینٹین میں کہ آپ بانڈ چلو نا، اب انہیں کوئی بانڈ بولے میرے کو. نظام کالج کے کینٹین میں جا کے چائے گلاب جامن ملتا تھا، سب کھا کے آتے تھے. باہر نکلتی کئی کا بانڈ سب کا نوجوانوں میں. تو سپریم کورٹ کو جو مودی صاحب نے قانون بنایا الیکٹرل بانڈ. اب آپ کو معلوم الیکٹرل بانڈ کیا ہوتا؟ معلوم الیکٹرل بانڈ معلوم آپ لوگوں کو؟ اس میں الیکٹرل بانڈ یہ ہے کہ کوئی کمپنی ہے
تو میں کیا کرتا ہوں، الیکٹرل بانڈ اسٹیٹ بینک آف انڈیا سے خرید لیتا ہوں. احمد پاشا قادری جماعت کے معتمد ہے، پاشا میں مجلس کے لیے 10 کروڑ کا الیکٹرل بانڈ خرید کے آپ کو دے دیتا ہوں. 10 کروڑ کا الیکٹرل بانڈ لے کے پاشا کو دے دیے. بات ڈیمانڈ ڈرافٹ کی طرح ہے، 10 کروڑ کو پارٹی کا اکاؤنٹ میں ڈال دیتا. اب ہوا کیا، سپریم کورٹ بولا یہ غلط ہے، صحیح فیصلہ. آپ کو معلوم نریندر مودی کو، بی جے پی کو اور کانگریس کو، ٹی ایم سی کو، ٹی آر ایس کو، آر جے ڈی کو، سماجوادی پارٹی کو، ڈی ایم کے کو، اے آئی اے ڈی ایم کے کو، اور آپ کے پنجاب کی پارٹی جو ہے اکالی دل کو، این سی پی کو، گوا کی پارٹی کو، ان سب کو بانڈ ملے، سب کو بانڈ ملے. 2014 سے شروع ہوا، مگر اب تک جو ڈیٹا اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے الیکشن کمیشن کو دیا، 2018 سے 2024 میں 24 تک بی جے پی کو 6060 کروڑ روپے ملے. بی جے پی کو 6060 کروڑ روپے ملے. اب آپ آ جائیے، مزے کی بات بولنے والا، سنو گا. بی جے پی کو 6000 کروڑ روپے ملے، ممتا بنرجی کی پارٹی کو 1610 کروڑ روپے، کانگریس کو 1422 کروڑ روپے، ٹی آر ایس کو 1215 کروڑ روپے، بیجو جنتا دل کو 775 کروڑ روپے، سماجوادی پارٹی کو 250 کروڑ، آر جے ڈی کو شاید 70-80 کروڑ، انا ڈی ایم کے، شیو سینا، تیلگو دیشم، وائی ایس آر، جنتا دل، یہ سب پارٹیوں کو پیسے ملے، بانڈ ملا. بی جے پی کو 6000 کروڑ ملے. اب آپ دیکھیے کون دیا ان کو پیسے، یہ کون دیا ان کو ووٹ کا؟ اس میں ایک لاٹری کا آنر، لاٹری کتنے دیا انہیں؟ 1300 کروڑ. کتنے دیا انہیں؟ 1300 کروڑ روپے دیا بی جے پی کو. یہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں، دوائیں بنانے والے، وہ قریب 600 کروڑ روپے دیے. ایک کمپنی ہے 27 کروڑ پرافٹ ہے خالی، انہوں کتنا دیے؟ 400 کروڑ دیے. ارے 27 کروڑ کا تیرا پرافٹ ہے، 400 کہاں سے آئے؟ اب یہ تمام پارٹیوں کا نام آ گیا نا، اس میں آپ کی پارٹی کا نام نہیں ہے. مجلس اتحاد المسلمین کو ایک بانڈ نہیں ملا. اب 6000 کروڑ مودی کو، 1400 کروڑ ممتا کو، 1200 کروڑ کانگریس کو، 1100 کروڑ ٹی آر ایس کو. اب دینے والے کون ہیں؟ خریدار بولیں گے نا ان کو. جو دے رہا اس کو خریدار بولیں گے نا. یہ اپنے آپ کو بیچ رہے، انہیں خریدا، مگر پورے بھارت میں بھی کون ہے؟ اسد الدین اویسی ہے. 6000 کروڑ لے لیے مودی جی. اب 6000 کروڑ لے کے آپ اس کو انکیش بھی کر لیے، اپنے پارٹی کے اکاؤنٹ میں بھی ڈال لیے. اب آپ بتاؤ کون پیسے کھا رہا ہے؟ نریندر مودی کیا بولے تھے؟ بھائیو نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا. تو میں نے ترمیم کر دیا، نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا جب تک تم بانڈ نہیں دے رہے ہو. کانگریس کو ملے، ٹی ایم سی کو ملے، ٹی آر ایس کو ملے 1000 کروڑ روپے. اب کوئی کمپنی اگر آپ کو پیسے دے رہی، کوئی پیسے دے رہی آپ کو کوئی کمپنی، وہ کہتے تو نہیں دیتے نا میرے بھائی، نہیں دیتے نا. اگر آپ کو میں آیا محلے میں آپ کے، آپ بولتے صاحب روڈ کا کام تو کرا دیں گے الیکشن کے بعد، ہوگا نا. اب جب کوئی پیسے دے رہا ہے کمپنی کا ایک بڑا مالک،
بی جے پی کو، کانگریس کو، ٹی آر ایس کو، ٹی ایم سی کو، آر جے ڈی کو، لالو کی پارٹی کو، اکھیلیش کی پارٹی کو پیسے دے رہا، تو یہ ایسا تو نہیں دے رہا نا کہ نہیں ابا مر گئے ان کے نام کے دے رہا آپ کو سب کا نہیں ہے کھانا میں یہ ہم لوگ کرتے ہیں. ابا مر گئے بھائی پلیز کو کھانا کھلا دی. انہوں جب دے رہے تو کیا بول کے دے رہے؟ ایک ہاتھ دینا، دو ہاتھ سے جیب میں ڈالنا. تو جب انہوں دے رہے تو مودی جی ان کو کچھ دے رہے، انہوں دے رہے. سب پارٹیاں کیا بول رہے؟ یو گیو می آئی گیو یو ایوری تھنگ. تم میرے کو بانڈ دو میں تم کو جو چاہے لے لو. تو یاد ہے کالج میں کس کو بولتے تھے بانڈ؟ اب سمجھ میں آ رہا بانڈ. یہ کام ہو رہا ہے ہمارے دیش میں. آپ بتائیے 6,000 کروڑ بی جے پی، 1,400 کروڑ ٹی ایم سی، کانگریس 1,200 کروڑ، ٹی آر ایس 1,100 کروڑ. ارے کیا ہے بھائی یہ؟ مگر بی ٹیم کو اسدالدین اویسی ہے. ارے ظالمو، اب جا کے گھر میں کھڑے ہو کر بول رہا ہوں دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ میں اپنے ایمان کو پیسے کی بنیاد پر بیچ سکوں. پیروں میں درد ہو رہا ہے، کھڑے ہو گئے. ابھی کھڑے ہونے کا ٹائم ہے، یہاں سے کھڑے رہنے کا ہے الیکشن تک. انشاءاللہ بولیے. دشمن یہ سمجھ رہا رمضان آگے تو ٹھنڈے پڑ جاتے. ارے دیوانو، جب ہمارے پیٹ پہ نہیں رہتا جب بھی ہمارے ایمان ٹانگ پہ رہتا ہے. روزے کی حالت میں اللہ اس کی روحانی طاقت دے دیتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کم کھاتے وہ اور زیادہ طاقتور رہتے. تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، حیدرآباد کی کہاوت ہے، کیا کہاوت ہے؟ چورا چورا مل کے گواہ بانٹ لیے. بولتے نا، چورا چورا مل کے گواہ بانٹ لیے مگر شیروانی بھی دیکھتے کہ بیٹی ہوں. بھارت کا گھرا ہے بھرتا نہیں لوگوں کا. 6,000 کروڑ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا بھائیو، من 6,000. کانگریس پارٹی، ٹی آر ایس، ٹی ایم سی. ارے بھائی صاحب آپ لوگ کتنا لیں گے پیسہ بتاؤ. اب مودی جی آئیں گے، دیش کا پیسہ تو واپس کرنا پڑے گا. بول رہے تھے واپس کرنا پڑے گا. یہ آپ کب واپس کریں گے؟ یہ آپ جیسا یہ 2018 سے 24 تک ہے. 14 سے 18 کا نہیں آیا ابھی. 14 سے 18 کا بھی نہیں آیا. جب آئے گا تو کیا نکلے گا اللہ کو معلوم. اور یہ دیش کا غریب، یہ دیش کا نوجوان جس کا بے روزگاری مقدر بن گیا، نوجوانوں اب تو اٹھو. تم جب تک نفرت کرو گے مسلمانوں سے، نوجوانوں، میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جن کو مسلمانوں سے نفرت ڈالی جا رہی، دیکھو تمہارا پیسہ کس کے پاس جا رہا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ نیو کیپٹلزم، کرونی کیپٹلزم، اولیگارکی بولتے ہیں اس کو. مگر کوئی کچھ نہیں بولے گا. نہیں انہوں نے تو امیر لیے تھا. اب میں یہ سوچا، اچھا آپ کو معلوم سب سے زیادہ بانڈ کا بنے حیدرآباد میں بنے. 80-90% حیدرآباد کے اسکیم بنے. اب میں بھی سوچ رہا ہوں میں اور پاشا جو ہے دونوں یہ بڑے بڑے کمپنیوں کے سامنے جائیں گے ووٹ دے کے. ارے بھائی ہم بیٹی میں ہم کو بھی کچھ مدد کر دو، ہم کو بھی کچھ کر دو. مگر انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. میرے پاس، پاشا کے پاس، آپ کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ دولت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی دولت. ہم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. سب سے بڑی دولت وہی ہے، رحمت اللہ علیہ کی امتی ہے. دولت ہیچ، عزت ہیچ، طاقت ہیچ. ایک رسول اللہ کا امتی، اس کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے.
سب سے بڑا مقام دنیا جب تک رہے گی، جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بولنے والا رہے گا۔ جب یہ نہیں بولنے والا رہے گا تو دنیا اٹھ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کو اللہ پلٹ دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سب سے بڑا اعزاز ہمارا یہی ہے، یہی ہمارے لیے دولت ہے، یہی ہمارا اعزاز ہے کہ ہم کملی والے کی امت ہیں۔ دنیا لاکھ کچھ کر لے، دولت چلی جائے گی، عزت چلے جائے گی، مگر یہ جو امتیاز ہے، یہ جو دولت میرے اور تمہارے پاس ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، میں آقا کا امتی ہوں۔ اور وہ آقا، وہ رحمت اللہ نبی جب حشر کے میدان میں تمام انبیاء رسول نفسی نفسی بولیں گے، اس دولت کیا ہے کہ آقا بولیں گے میرا امتی کہاں ہے، میرا امتی کہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ میرا امتی ہے، اللہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اللہ معاف کر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی دولت کے دشمن ہے، یہی دولت کے نفرت کرنے والے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی حوصلوں کو بلند رکھو، کیونکہ آج 4 رمضان ہے۔ 3 رمضان کو شہزادی جنت حضرت فاطمہ کا وصال ہوا۔ اگر کوئی بیٹی میری تقریر سن رہی ہے تو سنو میری بیٹی، اگر تمہارے آنکھوں کے سامنے تمہارے باپ کو یا تمہارے رشتے دار کو یا کسی مسلمان کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے، میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کے باپ کو پولیس والے نے حالت سجدہ میں لات مارا تھا، میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کے گھر کو بلڈوزر سے توڑ دیا گیا، میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کو حجاب کے نام پر کالج سے روک دیا گیا، میں اس بیٹی سے مخاطب ہوں جس کے باپ کو انکاؤنٹر کر دیا گیا جھوٹے طریقے سے۔ سنو میری بیٹیوں، حضرت فاطمہ شہزادی جنت، جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا، شہزادی جنت سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے گھر سے پہلی مرتبہ کب نکلے، تو حضرت فاطمہ نے کہا میری ماں حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا تھا، اور میں نے سنا کہ میرے بابا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ان کی انگلی ڈال دی۔ حضرت فاطمہ حجاب کر کے نکلتی ہے، لکھنے والے نے لکھا کہ حضرت فاطمہ اپنے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ننھے ہاتھوں سے اٹھاتی ہے کہ چلو ابا۔ حضرت فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کنویں پر لے کر جاتی ہے، کنویں سے پانی نکالتی ہے اور پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو دھوتی ہے، زلف مبارک کو دھوتی ہے، روتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے ہیں۔ ان کی انگلی ابو جہل نے ڈال دی۔ شہزادی جنت اپنے ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کو پانی سے صاف کرتی ہے، روتی ہے، اللہ کے رسول بھی روتے ہیں۔ اور حضرت فاطمہ ہاتھیں اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ جس نے میرے باپ دادا سے ایسا کیا ان کو برباد کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین بول۔ اب آپ دیکھو، طائف کے بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، فرشتے نے آ کر کہا بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پوچھ رہا ہے، اجازت دو، ان کو دو پہاڑوں میں وہ کر دیں گے، بس کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں۔ احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہوا، فرشتے آ کر بولتے ہیں اللہ کے اللہ پوچھ رہا ہے، اجازت دو، ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ان کی نسل مسلمان ہو جائے۔ مگر جب حضرت فاطمہ نے دعا کی کہ اللہ جس نے یہ کیا ان کو برباد کر دے، عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بدر کے میدان کے بعد حضرت سے کسی نے پوچھا طلب رسول کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کہا حضرت فاطمہ کی دعا دیکھ رہا ہوں۔ تو میری بیٹیوں ہمت رکھو، حوصلہ رکھو، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بہن، تمہاری قوم سے اگر کچھ ہو رہا ہے تو دعا کرو، تمہارے ہاتھ اٹھا کر اللہ کو حیا آتی ہے کسی بندے یا بندے کی اگر دعا اس کے ہاتھ اٹھے، اس کے ہاتھ خالی آنے۔ میرے بھائی یہ موقع ہے حضرت فاطمہ کو بھی یاد رکھنا، یہ موقع ہے۔ اور میری بیٹیوں میں تم کو پیغام دے رہا ہوں، یہ سنت فاطمہ ہے کہ ہم شہزادی جنت رات میں تہجد میں اٹھتی تھی، دن میں چکی پیستی تھی، ہاتھ چھالے پڑ جاتے تھے، ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ رات میں شیر خدا سے اجازت دیتی کہ علی مجھے اجازت دو کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ بی بی فاطمہ سجدے میں دعا کرتی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما دے، امت پر رحم فرما دے، آقا کی امت پر رحم فرما دے، آقا کی امت پر رحم فرما دے۔ امام حسن آ کر کہتے کہ اماں جان حسن حسین کے لیے بھی دعا کریے، زینب کے لیے بھی دعا کریے۔ بولتے نہیں، پہلے میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہے، اہل بیت کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اہل دل کی دعائیں ہمارے ساتھ۔ صرف تم اپنے حوصلے کو بلند رکھو، متحد رہو۔ جو لوگ تمہارے درمیان میں آ کر مجلس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، پہچانو ان کو۔ مسلمانوں کا تم کو یاد نہیں ہے مکہ مسجد تھا، یہی جمعہ تھا، رمضان تھا، سالار نے اپنے سر پر قرآن اٹھا کر کہا تھا کہ تباہ ہو جائے وہ شخص، اس کا خاندان تباہ ہو جائے جس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا۔ آج وہی لوگ یہ بی جے پی کے دم چھلے بن کر آ رہے ہیں، یہ نریندر مودی کے ایجنٹ بن کر آ رہے ہیں، جو پرسوں کا اتحاد جس میں سے 60 سال کا لمبا سفر لگا، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں، ماں اور بہنوں کی قربانیاں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی دعائیں، یہ لوگ اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ پہچانو ان لوگوں کو جو مجلس پر الزام لگا رہے ہیں، یہ اصل میں آر ایس ایس کے ایجنٹ بنتے ہیں، ان کا اصلی چہرہ چھوٹی بی جے پی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب آپ کا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں جہاں پر ہم اپنی گناہوں سے توبہ کریں، اپنے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے لیے دعا کریں، اگر انتقال کر گئے تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریے۔ ہم فلسطین کے مجاہدین کے لیے دعا کریے، غزہ کے مجاہدین کے لیے دعا کریے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دعا کریے۔ ہندوستان اپنا وطن عزیز ہے، اس کی مضبوطی کے لیے دعا کریے، یہاں کی بھائی چارگی کو مضبوط کرنے کے لیے دعا کریے۔ اور یاد رکھو، مجلس کافر یا مسلمان یا اسلام کافر کے خلاف نہیں ہے، اسلام کفر کے خلاف، اسلام مشرک کے خلاف نہیں، شرک کے خلاف ہے، اسلام گناہگار کے خلاف نہیں ہے، اسلام گناہ کے خلاف۔ اب آپ بولیں گے مثال دو، شیر خدا احد کا میدان، ایک کافر کے سینے پر بیٹھے اور اچانک شیر خدا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اسد اللہ غالب پر ٹوٹتا ہے، شیر خدا اٹھ جاتے، وہ پکارتے علی میں تو مار دو، بولے نہیں، اگر اب تجھے ماروں گا تو اپنی نفس کے لیے ماروں گا، جب پہلے مار رہا تھا تو اسلام کے لیے مار رہا۔ وہ چیخ مارتا ہے اور بولتا ہے کہ میں آج سے اپنے کفر کو چھوڑ رہا ہوں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہماری صفوں میں کوئی نوجوان بچے گناہ کرتے ہیں، میرے بھائی
ان کی حرکت سے نفرت کرو، ان سے نفرت مت کرو۔ یہ جو ویڈیو بناتے مت کرو، سمجھاؤ بچی کو، اپنی بہن سمجھو، اپنی بیٹی سمجھو۔ کوئی شراب پی رہا تو اس کے گھر کو جاؤ، اس کو بٹھاؤ اور سمجھاؤ۔ اور جس کو اللہ نے دولت دی، قرآن میں اللہ بولا جو میں نے دیا، جو میں نے تم کو دیا ہے، اپنی دولت کو استعمال کرو۔ جو طاقتور ہے اپنی طاقت کو استعمال کرو، کمزوروں کے لیے چاہے کسی مذہب کا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحد رہیے۔ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ آپ کی آواز ہے، حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ آپ کے اتحاد کی نشانی ہے، حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ آپ کے بزرگوں کی قربانیوں کی نشانی ہے۔ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہو یا اورنگ آباد ہو یا کشن گنج ہو یا کسی اور جگہ سے مجلس میں لڑی، آپ کو دعا کرنا ہے اور مجلس کو کامیاب کرنا ہے۔ اپنی دعاؤں میں آپ مجلس کے لیے دعا کریے، اپنے خاص دعاؤں میں احمد پاشا قادری کی صحت کے لیے دعا کریے۔ میرے بھائی، اس جماعت پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ایسے عظیم رہنماؤں سے، لیڈروں سے ہم کو نوازا۔ اللہ آپ تمام کو سلامت رکھے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ جو فیض دے، ہم تمام کو رمضان کی برکتیں عطا فرمائے اور اللہ ہم کو نیک اور قابل بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلام حاضر ہے آستان پر، سلام و خیر الانام لیجیے رسول اکرم، سلام لیجیے شفیع عالم، سلام لیجیے۔ غلام حاضر ہے آستان پر، سلام و خیر الانام لیجیے رسول اکرم، سلام شفیع عالم۔ بگڑ گئے ہیں سوار دیجیے، گرے ہوئے ہیں سنبھال لیجیے۔ حیات کا سیوا کار سالی، اسی سے اس وقت کام لیجیے۔ غلام حاضر ہے آستان پر، سلام و خیر الانام۔ غریب امت کے پاس کیا ہے، ستم رسیدہ ہے، غم زدہ ہے، دل شکستہ کی نظر لے کر ہوئے ہیں حاضر۔ غلام لیجیے، غلام حاضر ہے آستان پر۔ الحمدللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلی۔ آج کے جلسے کے بانی حضرت حسین ملت عبدالواحد کے نوزدار کے کم کو نور سے منور فرمانے کو دیا، ان کو جنت دور سے جگہ عطا فرمائے، تعالیٰ نے ملت کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، کبھی یہ ملت ذاتی کی ملت کی عمر دراز فرمائے، ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ ان کو کامیابی کے سفر عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ یہ وسیلہ تو خیر روزانہ رسول آخر قرآن تو کی برکت کی وجہ سے سب خیر نصیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت سے یا ہماری ہمارے